أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین حادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیات چل رہی ہیں، اور الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے 7 رکوع مکمل کیے۔ آج سے 8ویں رکوع کا آغاز ہے، اور خاص طور پر یہ 3 رکوع نمبر 5، 6 اور 7 یہ بنی اسرائیل کی خصلتیں، ان کی خباثتیں، ان کے اوپر انعامات اور ان کی نافرمانیاں، مسلسل یہ بات گزرتی رہی۔ اور جو خاص جو ٹاپک ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے، وہ ایک پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ سمجھانے کے لیے، اس کے لیے جو ہے یہ ایک رکوع، یہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ یعنی اتنی بہترین ایک ترتیب فرمائی گئی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں یہ سب کام کروایا کہ کون سی آیات کہاں پر ہوں گی۔ یہ نمبرنگ وغیرہ تو غالباً بعد میں کی گئی ہے کہ یہ اس طریقے سے ہوگا، لیکن آیات چونکہ آگے پیچھے آئیں، لیکن ایک اس کی ترتیب جو ہے، اور یہ ترتیب بھی اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور پھر انہوں نے اپنے سامنے اس طریقے سے یہ ترتیب کروائی۔ تو اب یہ مختلف موضوعات آتے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو بہت زیادہ جو ہے اس میں تذکرہ ملتا ہے ہمیں، لیکن ہے کہ جو تفصیلات ہیں وہ اگلی جو صورتیں آئیں گی وہ اس میں ہیں، لیکن یہاں پر یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں ایک اجمالی سی ایک آخری بات کہ بس وہ یاد ہے، وہ دیکھا ایسا ہوا تھا، یعنی ایک اختتام کی طرف ایک بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے ایک اشارتاً کچھ بات ملتی ہے۔ اکثر ایسی آیات ہیں جس میں جیسے ابلیس کا تذکرہ، آدم حوا کا، اور کچھ اور پیغامات، کیونکہ یہ یعنی ایک تربیت کے طور پر جو ہے یہ کیا گیا ہے کہ یعنی سورہ بقرہ کا ہم اسٹارٹ لیتے ہیں، کچھ ایمان کی بات، پھر توحید کی بات،
پھر رسالت کی بات، پھر جو ہے اس کے بعد پھر تذکرہ کہ جی آدم علیہ السلام کا کس طریقے سے عدم سے کیسے وہ وجود میں آیا، یعنی انسان کی کس طریقے سے ابتدا ہوئی، کس طریقے سے اس کی ارتقاء چلی. تو ایک تعارف کے طور پر یہ سب کچھ چل رہا ہے. آگے بہت بڑے مضامین پڑھے ہیں، اس میں جو جب ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ پھر اس چیز کا بھی ہمیں اندازہ ہوا کہ اب ہم یہ اس کا ایک اجمالی طور پر ہم اس کو دیکھتے ہوئے آئیں اور اس کی تفصیل ہمیں مل رہی ہے. تو آج یہ دیکھیں کہ آیت 40 سے جو ہے یہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہاں سے یہ شروع ہوئی یہ بات. اور کہ وہ وقت یاد کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہو کہ وہ وقت یاد کریں، وہ وقت یاد کریں. ایسا ہوا تھا تو پھر کتنے بڑے ایک وبال سے ہم نے تمہیں نجات دی، کس قدر تم مشکل میں تھے، کیا تمہیں وہ یاد نہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی، ایک ڈھارس بھی ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کے لیے آپ اتنا یعنی فکر مند رہ رہے ہیں، اتنے زیادہ جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے کیا ان کے بارے میں سوچ کر کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم نے ان کو کس قدر انعامات دیے، کتنا ان پر فضل کیا، لیکن ہے کہ یہ نافرمانی کرتے ہی چلے آئے. اور یہ کس وقت سے، یعنی اس کا اگر ہم اندازہ لگائیں اس پیریڈ کا، تو ایک بہت ایک لمبا ایک عرصہ ہے. اور ہزاروں نبی یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے آئے اور 3 بڑی کتابیں دی گئیں، لیکن ایک اس کے باوجود جو ہے تو اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں. پھر بھی ان کے لیے ایک راستہ ایک رکھا گیا تھا کہ اب بھی یہ سمجھ جائیں، اب بھی وہ جو تمہارے ہاتھ میں جو تم نے اٹھائی ہوئی ہے، جو تورات اور انجیل، اس میں ان کا ذکر ہے. اور یہ جو کتاب اب جو تمہارے سامنے ہے یہ ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، تو آخر ایسی کون سی حجت رہ گئی ہے اب بھی یہ نہیں سمجھنا. تو پھر اسی لیے اللہ پاک نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگ گئی ہے، اور یہ آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں یہ ماننے والے ہیں ہی نہیں، برابر ان کے لیے. تو اس میں پھر کچھ ایسے لوگ بھی تھے، لیکن ایک یقیناً ایسے بھی تھے جو اللہ پاک کی توفیق سے جنہوں نے اس بات کو سمجھا، اور ذرا سی بھی جو ہے 1% بھی ان کے دل میں جو ہے اس بات کی یہ ایک کرن کوئی جاگی، تو اللہ پاک نے پھر ان کو ہدایت بھی دی. انہی لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں. تو یہ جو آج ہم ابھی اس کی اللہ پاک کی توفیق سے اس کی آیت نمبر 62 کی تلاوت کی. اب یہاں سے تھوڑا سا ایک مختلف لیکن بات موسیٰ علیہ السلام ہی کی آگے ہمیں ملے گی اگلی آیت میں، لیکن ہے کہ اب جو ہے یعنی ایک جب جیسے ساری بات بتانے کے بعد اب ایک اور طرح سے جو ہے نا بات کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یعنی اب دیکھیں کہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو آمنو جمع میں ایمان لے کر آئے، بے شک وہ جو ایمان لے کر آئے، والذین اور وہ جو ہادو جو یعنی یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ یعنی نصرانی سے یہ نکلی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ ہادو جو ہے یہ ہا واو دال، یہ ہودن یعنی غلطی تسلیم کر کے درست بات کی طرف لوٹنا. یہ ویسے اس کے جو ہم لغوی معنوں کی طرف ہم جائیں گے تب ہمیں یعنی حق بات کی طرف لوٹنا، اور ایک مطلب یہودی ہونا بھی ہے. اور جب یہ یعنی ہودن جو ہے، اب یہ اگر الہ کے ساتھ آئے گا تو یعنی اس کا مطلب ہوگا کہ یعنی ہدایت کی طرف. جیسے سورہ اعراف میں 158 میں ہے انا ہدنا الیک، یقیناً ہم لوٹے تیری طرف. تو یہ ویسے معنوی اعتبار سے جو ہے یہ لوٹنے کا ہے کہ حق کی طرف لوٹنا، درست کی طرف لوٹنا اور غلطی تسلیم کر کے. اب یہ ہودن تو یہ جو ہے
حائدن کی جمع یعنی رجوع کرنے والا. اب یہ اسی طرح حود علیہ السلام یہ بھی اسی مادے سے وہی ہے، یعنی ہدایت کی طرف بلانے والے. تو ہادو یعنی یہ اس وقت تو یہ تھا کہ وہ غلطی تسلیم کر کے ماننے والے بن گئے، لیکن ہے کہ یہود ہادہ یہودن ہادہ یہودا یہ وہیں سے جو ہے نا ماخذ ہے مانوی اعتبار سے وہیں سے ماخذ ہے. لیکن ہے کہ یہودی بھی ہم اسی کو مانیں گے کہ یہ اب اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ یہودی ہو گئے. اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے نصارہ یعنی نصرانی سے ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جنہوں نے نصرت کی، جنہوں نے مدد کی تھی، جو ان کی ایک قریبی جو ایک ٹیم تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، وہ وہاں سے کہ انہوں مدد کرنے والے. تو اب وہ وہاں سے چلیں کہ جی نصرانی یا نصارہ. تو نصارہ یعنی عیسائی. تو اب ہمارے پاس اب یہ ان کا یہی تعارف ہے کہ یہ عیسائی یعنی یہودی اور عیسائی. تو اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آگے دیکھیں کہ وہ سابعین. اب یہ سابعین جو ہے یعنی یہ بھی ایک ایسی تھی اس وقت کے ایک بے دین اور ایک عجیب و غریب قسم کا ایک مذہب اور دین لیے ہوئے تھے. یعنی یہ ایسا ہے کہ جیسے کبھی ایک کوئی دین یہ بھی گزرا ہے، کیونکہ فوری طور پر یہود و نصارہ کے ساتھ جو ہے اس کا ذکر کرنے کا یہی ہے ایک مطلب. لیکن اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے جو ہے یہ کوئی دے نہیں پایا. یعنی ایک قیاس کی حد تک کی بات ہے کہ کوئی ایگزیکٹ پتہ چل سکے کہ یہ خاص طور پر کیا تھے. کچھ کا یہ ہے کہ یہ کوئی اپنا جیسے کہ ستارہ پرست یہ بھی تھے، لیکن ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. تو لہٰذا اس لیے اس بجائے اس کے اس بحث میں پڑھا جائے کہ اس نے یہ کہا تھا پھر ایک نے یہ کہا تھا. تو یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ شروع میں ہی میں نے یہ بات کی ہے کہ میرے اس پروگرام کا اور اس چینل کا یہ بات ہی نہیں ہے کہ ایسی کوئی اختلاف کی بات یا ٹینشن کی بات کہ جس میں کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو. بس اگر کوئی اتنی بات ہے کہ جس کی سمجھ نہ آ رہی ہو اس کا بھی یہ بتایا جائے کہ بس یہ ابھی اتنی بات ہے، یعنی اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ کوئی ایسا ایک مذہب کے ماننے والے تھے. اس لیے جب جو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ ایمان یعنی ایمان لا رہے تھے اور ان کے سامنے وہ ایکسپوز ہو جاتے تھے کہ ابھی یہ مان لیا ہے، تو ان کو کہا جاتا کہ یہ سابی ہو گیا ہے، یعنی یہ بے دین ہو گیا ہے. تو اس طرح کی اس لحاظ سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسا تھا کہ اس وقت کے دور میں یعنی ایسا تھا کہ جس کا کوئی دین ہی نہیں تھا، یعنی اس نے دین بدل لیا یا دین نیا دین اس طرح سے یہ ہے. لیکن ہے کہ یہ ہے ضرور کیونکہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہی اللہ پاک نے والسابعین اس کو رکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ یعنی یہ بات تھی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آ گئے. اب یہ سب کے ساتھ انا ہے، انا جو ہے یہ سب کے ساتھ ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے، بے شک جو لوگ یہودی ہو گئے، بے شک جو نصارہ ہیں، اور بے شک جو سابعین ہیں. یعنی یہ تینوں کی یہ اس وقت کے یہ بڑے تھے. اب یہ دیکھ لیں کہ ایک تو ایمان والے ہیں اور جو بڑے ہمیں نظر آتے ہیں، ایک ایمان والے ہیں، ایک یہودی ہیں اور ایک نصارہ ہیں. اور یعنی سابعین میں اب اس سے ہٹ کر آج کل کے دور میں ہم 2023 میں اگر بات کریں تو آج کل کے دور میں اب باقی جو ہیں جو ایک نئی قسم کا دین ایک نئی بات کرتے ہیں، ہم ان کو اس طرح سے اس میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ آیت تو وہ کوئی ماضی تو رہیں گی نہیں ہے، یہ تو ہر دور میں ایک ویلڈ ہوگی اور اسی طریقے سے صیغے کے اعتبار سے بھی یہ یوں ہی چلتی رہے گی کہ جیسے یہ آج کی بات ہے. اور یہ کبھی بھی جو ہے نا یہ قدیم اور پرانا اور ماضی یہ ہوگا نہیں. خاص طور پر یہ کلام یہ اس کا ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ یہ ایسی ایک بک ہے، ایسا ایک کلام ہے جو ہر دور میں تر و تازہ ہے. ہر دور میں اس کی ایک نیا فلسفہ اس میں سے نکالا جا رہا ہے اور ایک نئی سے نئی تحقیق ہے. یہ 1400 سال 1500 سال سے یہ تحقیق چل رہی ہے اور یہ انشاءاللہ یوں ہی اس کی تحقیق چلتی رہے گی ایک ایک الفاظ میں ایک ایک بات میں. تو وہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ سب ہو جائیں
یعنی ایمان والے بھی ہو جائیں، یہودی بھی آ جائیں سامنے، نصارہ بھی ہوں، صابئین بھی ہوں، اس کے فوراً بعد دیکھیں کہ من، یعنی اب یہ من جو ہے، یعنی یہ ایک من شرطیہ کہتے ہیں اس کو. اب یہ حرف شرط کے ساتھ ہے یہ والا من. جو یہ سب گزر گئے کہ بے شک اب صابئین میں سے ہیں، آپ بے دین ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن اصل بات اب اللہ پاک بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل بات آپ سمجھ لو کہ کیا ہے. من جو کہ من آمنا، کہ ایمان لایا، باللہ، اللہ پر. جب بھی ایمان کی بات ہوگی، جس پر ایمان لایا جائے گا وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا کہ ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر. اب یہ اللہ پاک نے کامیابی کا جو ہے وہ بتایا ہے فارمولہ. یعنی یہ نہیں کہ کوئی سمجھے کہ میں ایمان لے کر آ گیا اور کوئی یہ سمجھے کہ میں یہودی ہوں تو میں زیادہ سپر ہوں، سپیریئر ہوں، اور نصارہ یہ سمجھے کہ ہم سپیریئر ہیں، یا کوئی جو دوسرے مذاہب ہیں صابئین میں جو آ رہے ہیں وہ یہ سمجھیں. لیکن یہ کہ یہ شرط اب رکھ دیا آگے. اب کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ ایمان، جو ایمان لایا اللہ پر اور والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. یعنی یہ ایسی بات ہے جیسے یہ سمجھیں ہم کہ یعنی ایک بریکٹ شروع ہو رہی ہے اور بریکٹ بند ہو رہی ہے. بریکٹ شروع ہو رہی ہے ایمان کے ساتھ. ایمان کس پر؟ اللہ کے اوپر، اللہ پر ایمان. اور بریکٹ بند ہو رہی ہے یعنی آخرت پر یقین. اب جو ایمان لے کر آئے گا اللہ پر اور آخرت پر یقین، وہ کیسے کرے گا؟ یعنی ایک بات اس سے جو ہے بڑا ایک، یعنی اس آیت سے بڑی، یعنی لوگوں نے تعویلیں اپنے لیے نکالی، بڑی بڑی باتیں نکالی کہ دیکھیں جی یہاں پر یہاں پر کسی رسول کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ تو کامیاب لوگوں کے لیے اللہ پاک نے بتا دیا کہ بس اللہ پر ایمان لے آؤ اور آخرت پر ایمان لے آؤ، اور جو ہے نا کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے. جو اگلا جملہ آ رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے گا وہ اس کو اللہ کا کیسے پتہ چلے گا جب تک کہ درمیان میں کوئی نبی نہیں ہوگا. ایمان تو وہ لے کر آئے گا جس کو وہ نبی اس پر محنت کرے گا، اس کو حقائق بتائے گا، وہ اس کے سامنے رکھے گا، پھر وہ لے کر آئے گا. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی کے بغیر کوئی اللہ پر ایمان لے کر آ جائے. اس لیے پہلا جو شخص ہے، پہلا جو انسان ہے، تو اس کے آگے بھی کون سی کوئی ایسی قوم تھی جس کی ہدایت ان کو دی جاتی. لیکن ہے کہ جب انہوں نے اپنی اللہ پاک سے اپنی کوتاہیوں کی، غلطیوں کی معافی مانگنے کے بعد اللہ پاک نے جب ان کو اس زمین پر جس طریقے سے پھیلایا اور جس طریقے سے بھیجا، جس پر ہم بات کر چکے ہیں، تو وہ ان کو جو ان کو رتبہ اور درجہ دے دیا گیا، وہ پھر نبوت کا دے دیا گیا کہ ان کے ساتھ پھر اب ان کے آگے جو بچے ہوں گے، آگے جو نسل چلے گی، ان کو ہدایت کون دے گا، ان کو کون بتائے گا. اللہ کی آواز تو نہیں پہنچ سکتی، نہ کوئی انسان سن سکتا ہے. یعنی ایک سوائے موسیٰ علیہ السلام یہ ایسے نبی ہیں جن سے ہم کلامی ہوئی. اب وہ پتہ نہیں کس طور پر ہوئی، یہ تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ کا وہ رسول ہی جانتا ہے کہ کس طرح کی آوازیں تھیں، کس طرح سے ان کو، یعنی کتنا ان کو ایک یعنی ایسی کانوں کو صلاحیت دی گئی جو وہ سن سکے اس بات کو، اس کلام کو. تو یا وہ کس طور پر ہو رہی تھی، وہی بھی تو آتی رہی ہے نا، وہ بھی تو ایک خاموش تھی. یعنی وہی تو آ رہی تھی دل پر، اور آواز سنتا ہے انسان کانوں سے، تو یعنی وہ کس طرح سے کیا تھا. بہرحال یہ ایک، اس میں ہم زیادہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ بتایا کہ اللہ پاک نے کلام کیا تو ہمارے لیے اتنی ہی کافی ہے کہ ہم اس بات پر یقین کریں کہ بے شک اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا. تو
یعنی اللہ پر ایمان جو ہے وہ نبی کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی اس کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ درمیان میں کوئی نبی نہ ہو اور وہ جو انسان ہے، جو قوم ہے، وہ اس بات پر یقین لے آئے کہ اللہ بھی کوئی ہے. کیونکہ وہ تعارف ہی وقت کا نبی کراتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ. اللہ کی ذات کے ساتھ تعارف کرانے والا درمیان میں یعنی مخلوق اور اللہ کے درمیان وہ نبی ہے جو اپنے اندر اتنا، جیسے وہی جب آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت غیر تھی. یعنی کوئی یہ معمولی بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب سامنے آیا تو وہ بالکل بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے. جس طریقے سے ہمیں یہ آیات مل رہی ہیں جو تذکرہ ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوگا. یعنی ایک معمولی بات نہیں ہے، یعنی ایک ہیوی بات ہے سننا اور سمجھنا اور محسوس کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی خالق کائنات اور عالمین کا پالنے والا، پیدا کرنے والا، وہ کوئی بات کر رہا ہے، وہ کوئی بات بھیج رہا ہے ڈائریکٹ، اور اس جیسے کمزور انسان سے. تو وہ نبی جو ہے ہر وقت کا، جو ہر دور کا جو نبی ہے، یعنی ایک اسپیشل پرسن ہوا کرتے تھے، خاص، یعنی بچپن ہی سے ایسی صلاحیتوں کے مالک، جو یعنی عام لوگوں سے ذرا مختلف لیکن انسان. تو نبی کے بغیر جو ہے وہ ایمان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو لہٰذا جنہوں نے یہ بات کی کہ یہاں پر یہ تو صاف لکھا ہوا ہے کہ بس اللہ پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے، اور جو ہے نا اللہ کے ہاں بس وہ لوگ کامیاب ہیں. تو وہ کامیاب کیسے ہو گئے؟ نبی کا تو ذکر اس سے پہلے کتنا ذکر گزرا ہوا ہے. یعنی ابتدائیہ طور پر جو ہے وہ کیسے گزرا ہوا ہے کہ جو یعنی بالکل ذالک الکتاب، وہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ دیکھیں نا کہ یہ آیات شروع میں کیوں رکھی گئیں. ابھی یعنی کھلتے کے ساتھ ہی جب پہلا پارہ شروع ہو رہا ہے، پہلی سورہ شروع ہو رہی ہے، یعنی یہ سب تفصیلات، تشریح سب چل رہی ہے، لیکن ہے کہ ادھر وہ رکھی گئی ہے کہ جو اللہ پر یقین رکھے گا اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر یقین لائے گا اور اس کی کتابوں پر یقین رکھے گا اور اس کے ایمان بالغیب ہوگا، اس کو غیب کر اس پر یقین ہوگا اور آخرت پر اس کا یقین ہوگا. تو یہ تعارف تو اللہ پاک پہلے کروا چکے. یہاں پر اگر ذکر نہیں ہے تو اس کی ایک اور وجہ ہے. اس میں یہ نہیں وجہ کہ یہاں سے یہ نکال لیجیے بات کہ نہ، چونکہ رسول کا ذکر ہی نہیں ہے تو کسی کی پیروی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ بس اللہ پر ایمان لانا ہے اور آخرت پر ایمان لانا ہے اور اس کے بعد اللہ کے بہترین جو ہے اس کا اجر ہے. یعنی یہ وہی لوگ کریں گے جو یقیناً جو ہے یعنی بالکل گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ. یہ وہ ہیں جن کا کوئی رہبر ہی نہیں ہے درمیان میں. یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کی مانی نہیں، لہٰذا وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے بات کو. اور نبی کے بتائے ہوئے، نبی کے بغیر بتائے آخرت پر میں یقین کیسے کر لوں گا؟ یقین بھی تو خالص ہونا چاہیے نا. یعنی ایمان بھی خالص، بالکل پکا اللہ کی ذات پر، اور آخرت پر بھی بالکل یعنی ٹھوس یقین. تو درمیان میں جو ہے نا نبی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. تو یعنی یہ بریکٹ جو ہے، ایمان، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، بس یہ ایک بریکٹ شروع ہو رہی ہے، ایک بریکٹ بند ہو رہی ہے. درمیان میں جو ہے وہ نبی ہے اور وہ ساری باتیں ہیں، وہ احکامات ہیں، وہ اطاعت ہے، یہ سب کچھ اس کے درمیان میں اسی کو سمجھنا ہے. اب اس کے ساتھ اب دیکھیں کہ آخرت پر ایمان لے کر آیا اور وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اعمال اس نے کیے نیک. اب وہ نیک اعمال بغیر نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر کہ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ یقیناً اس کو ایک نبی چاہیے، ایک لیڈر چاہیے، ایک رہبر چاہیے. تو یہ اب یہ شرط ہے، یہ صالحاً تک یہ شرط ہے. یہ حرف شرط جو شروع ہوئی نا من سے، یہ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایمان والے ہو گئے اور آپ یہودی ہو گئے، آپ نصارہ ہو گئے، آپ صابئین ہو گئے. یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے وہ کامیابی ہے جو ایمان اللہ پر لے کر آئے گا، آخرت پر لے کر آئے گا، اور اعمال صالح یعنی نیک اعمال جو کرے گا. اب وہ نیک اعمال میں پوری شریعت، پورے 24 گھنٹے کی زندگی اور تمام عبادات و معاملات مکمل اس پر جانا، یعنی کتنی، یعنی اس کی کسی
اور کسی اور طرح سے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں. ان باتوں پر ان کلمات پر یقین کر کے ہی یہ ساری بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ کامیابی کہاں پر ہے. اب اس کے بعد ہے کہ فلاحم. اب یہ فا جو ہے یہ اب اس کا یہ من کا جو ہے جواب ہے. اس کو یہ جواب شرط، وہ من تھی حرف شرط، اور یہ ہے اس کا جواب. یعنی شرط یہ تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا. یہ شرائط تین. اب اس کا جواب شرط فلاحم، تو ان کے لیے اجرہم، بدلہ ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. اب عندہ پر ہم تو پہلے بھی کافی ساری بات ہم کر چکے ہیں. یعنی اللہ جب یہاں سے یہ سب کچھ کرنے کے بعد یعنی وہ یہ اس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ میرے پاس جب ہوگا، میرے پاس جب آؤ گے تو اس کو تو جو تم پاؤ گے یہ وہ ہوگا جو یہ خالص اخلاص کے ساتھ اس دنیا میں، اس زندگی میں آپ نے یہ کام کیا، جس میں جو ہے وہ ہر طرح سے شکوک و شبہات سے وہ پاک تھا اور یقین کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے. یقین تھا تمہیں کہ میں ایک دن ایک ایسا دن آئے گا جب میں اس رب کائنات کے سامنے میں کھڑا ہوں گا. 100% یہ یقین تھا، کیونکہ دلوں کے بھید تو اللہ پاک جانتے ہیں. تو وہ یعنی اس کے پاس جو ہے پھر اس کا اجر جو ہے، اس کا بدلہ پھر اس کے رب کے پاس ہے. اب جب اس کا بدلہ اس رب کے پاس ہے، ان سارے باتوں کا جو شرط تھی، وہ جو شرط جب پوری ہوئی تو اس کا بدلہ تو ہے اب رب کے پاس. تو اب ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ولا خوفن، اور ولا خوفن علیہم، نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا. یعنی خوف جو ہوتا ہے نا وہ آنے والے اندیشے کا ہوتا ہے کہ ایسا کہیں ہو نہ جائے. خوف اور حزن، یعنی حزن جو ہے وہ پھر ماضی کا ہوتا ہے کہ جو گزر چکا ہو، پھر اس کے اوپر بندہ غم کرتا ہے کہ اوہ یہ کیا ہوا. تو یعنی نہ کسی آنے والے خطرے کا اور آنے والی بات کا کسی کا آپ کو اندیشہ ہوگا، کسی ناگہانی کا. یعنی نہ آپ کے پاس کوئی ایسا ناگہانی آفت آئے گی وہاں پر، اور نہ کوئی آپ کو غم ہوگا پچھتاوے کا کہ جو آپ سے گزر گئی. دیکھیں گے دونوں باتوں سے اللہ پاک نے پاک کر دیا. اس دنیا میں یہی دو چیزیں ہمارے پیچھے لگی ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے. یہ جو ہے نا یہ خوف کھایا جا رہا ہے مجھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. اب وہ آیا نہیں ہے، لیکن ہے کہ بس ایک اندیشہ کہ ایسا ہو نہ جائے، اسی بات میں لگا پڑا ہوں. اور جو ہو کر گزر گیا اب اس کے جو ہے نا اس کا ایک غم ہے. یعنی جو حادثہ گزر گیا اس کا ایک غم ہے، حزن. تو نہ تو اللہ پاک کہہ رہے اب یہ لا جو ہے یہ یعنی دو بار کا مطلب ہے کہ یعنی یہ دو بار جو ہے نا حسن، یعنی زور دینے کے لیے کہ نہ تو ایسا ہے اور نہ ہی ایسا ہے. تو یعنی یہ دو بار اکثر جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو علیہم، ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا خوف ہوگا، کوئی اندیشہ ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی ایسا ہوگا کہ ان کو کسی قسم کا وہاں پر کوئی غم ہی نہیں ہوگا. کیونکہ وہ یہ سب کوالیفائی کر کے اللہ کے پاس پہنچ گئے. کیونکہ پہنچنا تو وہیں پر ہے. کیوں کہ وہ پہنچنے والی بات بھی اس نے بتا دی کہ والیوم الآخر کا مطلب یہ کہ آخرت کے دن کا یقین، یعنی ایمان کا یہ حصہ ہے. آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے اوپر ایمان، یعنی ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر، اور ایمان اور یقین یعنی دونوں کے ساتھ جو ہے یہ واو عاطفہ یعنی ملا رہا ہے نا اس کو. آمن باللہ
اور آمنا یوم الآخر، دونوں پر، اللہ کی ذات پر ایمان، آخرت پر بھی ایمان۔ درمیان میں ہم نے سمجھ لی اس بات کو کہ یہ درمیان میں خالی نہیں ہے، یہ نبی کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ نبی ایک شریعت دیتا ہے، صبح شام کے اوقات کار بتاتا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے، کس اسٹیج پر کیا کرنا ہے، ایسا کرو گے تو یہ اس موقع پر یہ کرنا ہے، ایسے غمی ایسے منانی ہے، ایسے خوشی ایسے منانی ہے، میدان جنگ میں کیسے جانا ہے، شادی کیسے کرنی ہے، بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، پڑوس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، راہ چلتے کیا معاملہ ہے، کاروبار کیسے کرنا، یعنی ہر پوری ایک پورا کا پورا یوں سمجھے کہ پورا آئین، وہ رسول ہو یا نبی ہو، وہ پورا آئین دے رہا ہوتا ہے کہ یعنی ایسے کرنا ہے، اور اس سے جو ہٹ کر کرو گے وہ پھر ناکامی ہے۔ تو یعنی دونوں صورتوں میں اللہ پاک نے حق اور باطل کا راستہ سامنے رکھا ہوا ہے، اور کوئی عذر چھوڑا نہیں ہے کہ ایک جو ہے نا بشیر و نذیر، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈر سلانے والا، یعنی دونوں صورتوں میں آپ کو وہ بتائے گا کہ اس راستے پر نہیں چلنا ہے اور یہ کام اس راستے پر چلنا ہے، وہ ہمیشہ بتائے گا۔ نبی کا بھی یہ کام ہے، رسول کا بھی یہ کام ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ رسول کو جو ہے وہ رسالت ملتی ہے، رسالہ ملتا ہے، یعنی ایک کتاب اس کے پاس ہوتی ہے، ایک شریعت ہوتی ہے، اور باقی جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے باتوں کو لوگوں کو یوں ہی پہنچا رہے ہوتے ہیں، یا کچھ صحیفوں کی صورت میں اس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک یعنی اصل پرفیکٹ جو ہے جو مصحف ہوگا وہ یہ ہے قرآن پاک، یعنی پوری کی پوری کتاب ریٹن میں لکھی ہوئی۔ تو اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے نا اس طریقے کی کوئی ایسی ریٹن میں کوئی کتاب تھی نہیں جو وہ چلتی، انبیاء کی میں بات کروں، نبیوں کی بات، نہ ان کا کوئی وہ یعنی ایسی قوانین، ضرور تھے، باتیں تھیں، لیکن ایک کوئی یعنی ایک ہوتی ہے نا کہ ایک بات ہوتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ بالکل آئین پاکستان کا آئین لکھا ہوا ریٹن میں، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، کتنی بڑی تفصیل ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ بس یہ اسی طریقے سے یہ بھی ایسی ہے کہ یعنی ایک پوری کی پوری یعنی پرنٹڈ لکھی ہوئی ایک شریعت۔ تو دونوں کے جو ہے نا وہ ایک ہی کام ہے کہ اللہ کی طرف انہوں نے بلانا ہے اور برائی سے انہوں نے روکنا ہے، اچھائی کی طرف بتانا ہے، کامیابی کا راستہ بتانا ہے، جنت کا راستہ بتانا ہے، اور دوزخ سے بچنے کی یعنی انہوں نے دوزخ سے بچنے کے انہوں نے بتانے طریقے، اور انہوں نے اس سے خبردار کرنا ہے، یعنی یہ اس راستے پہ چلو گے تو اس کا انجام دوزخ ہے۔ دوزخ کا مطلب ہے کہ تکلیف اور اذیت ناک تکلیف، اور جنت کا مطلب ہے کہ راحت اور سکون، عیش آرام، نہ غم نہ خوف، نہ اندیشہ، نہ پچھتاوا۔ تو ہر وقت کے نبی نے یہی بات بتائی۔ تو بس یہ کہ یہاں سے اب ایک نئے جو ہے 8ویں رکوع کا جو آغاز ہے، اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کس طریقے سے وہ آیات آ رہی ہیں۔ یقیناً اس میں پھر جو ہے وہ اگلی آیت میں بھی ایک اسی طریقے سے کوہ طور کا یہ ذکر ہے کہ وہ انہوں نے ایک عہد لیا، اور جو ہے وہ کوہ طور کو ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ یعنی اس شریعت کو، جو یہ بک، یہ جو تورات، یہ جو قوانین ان کو بتائے گئے تھے، اس سے جب انہوں نے روح گردانے کی کوشش کی تو پھر جو ہے وہ اللہ پاک بتا رہے کہ وہ وقت تو یاد کرو کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے جو ہے جب ان سے وہ اس طریقے سے عہد لینے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑا کہ ان کے اوپر وہ طور کا یعنی کوہ طور جو ہے وہ لا کے ان کے سروں کے اوپر روک دیا۔ دیکھیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ تو بس یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ان آیات کو وہاں تک ہم نہ رکھیں محدود کہ یعنی یہ تو ان کے لیے بات تھی، اور یہ آیتیں تو جو ہے نا بڑی سخت باتیں اس میں،
اور یہ ان کے لیے تھیں تو تو یعنی اگر ان کے لیے تھیں تو یہاں پر اس کلام میں، اس بک میں، اس قرآن پاک میں اس کے ذکر کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. یعنی ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو ایسے کئی 1,24,000 انبیاء کرام ہیں تو وہ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن ہے کہ وہ ایسی بات جس میں جو ہے ہمارے لیے ہدایت ملتی ہے، ہمیں سوچنے کے لیے ہمارا اس میں ایک میٹیریل ہے جس سے ہم جو ہے نا اخذ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو سامنے رکھ سکتے ہیں، ایک موازنہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ایسے احکامات تھے اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں کیا ہوا تھا. تو یعنی یہ سب تعارف جو ہے نا ہمیں ان کے انہی باتوں سے ہمیں یہ سب تعارف ہو رہا ہے کہ یعنی کیسے تھا. یعنی ان کی بات بتاتے ہوئے ہمیں جو ہے نا آدم علیہ السلام کا پتہ چل گیا. اس سے پتہ چل گیا کہ انسان کا جو ہے وہ جیسے یہ بات تھی کہ ان کو یہ بتائیں کہ ان کو پتہ چلے یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایسی کوئی مخلوق تھی اور ایک یہ ایسے ہی پیدا ہو گئے. ان کی تو ابتدا اس طریقے سے ہوئی ہے. یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں. ان کی ابتدا تو اس طریقے سے ہوئی کہ وہ ایسی کیچڑ والی مٹی جو سڑی ہوئی بدبودار، یہ لگ رہا ہے اس کا. ایسے الفاظ ہیں، یہ الفاظ اس میں بات کر چکا ہوں. تو یعنی اتنا اکڑنا ان کو، یہ اپنی حیثیت کو تو ذرا سمجھیں کہ یہ کس طریقے سے کیا یہ سوچتے ہیں، کیا یہ بات کرتے ہیں، کیسے یہ سوچتے ہیں اس بات کا. تو وہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کیسے وجود ہوا تھا، کیسے آئے تھے اور کیا ہوا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم یعنی حق تو یہ ہے اس بات کا کہ جو آیت ہمارے سامنے سے گزرے اس کے اوپر ہم غور کریں اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ کیسے جو ہے ہمارے لیے کیا پیغام ہے، میں کس طریقے سے عمل کر لوں اور میں کیسے اس بات کو اپنی زندگی میں لے آؤں اور جو کچھ مجھے سمجھ آ گئی اور میں اس کو دوسروں تک پہنچاؤں اور اس پر میں مزید تحقیق کروں. تو بس اس کمی کوتاہی کے ساتھ ہی ہماری زندگی اس طریقے سے یہ رواں دواں ہے اور کہیں اس بھول میں، اس کوتاہی میں جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وقت ہی ختم ہو جائے اور ہمیں اس بات کا ہی نہ پتہ چلے. تو ہمیں اس بات کا 1000 مرتبہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس سے بھی زیادہ کہ اللہ پاک نے ایک تو یہ کہ ہمیں یہ کلمہ دیا اور ہمیں اس بات کا یعنی شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور یعنی اس کی اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھنا چاہیے اور تھوڑا سا ہمیں فخر بھی کرنا چاہیے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. ہماری دوسری بڑی خوش قسمتی یہ ہونی چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس معاشرے میں، اس دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، کتنے لوگ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے. اللہ کو مان رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے. یہ آیتیں انہی کے لیے. یہ کوئی یعنی اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ ہم تو یہود ہیں، ہم تو نصارہ ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں. بات یہ کہ ایمان لے کر آنا ہے اور آخرت پر یقین کرنا ہے اور عمل صالح یعنی نیک اعمال کے بعد پھر آپ کوالیفائی کریں گے آگے کے لیے. وہ شرط اللہ پاک نے آج رکھ دی ہے سامنے. تو مجھے اور آپ کو اس شرط کو سامنے رکھنا ہے. اصل بات یہ ہے، یعنی یہ نہیں بات ہے کہ میں کلمہ گو ہوں اور تو میری کامیابی ہے. یعنی صرف اور صرف کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمان ہی نہیں لے کر آیا. آخرت پر میرا ایمان جب ہوگا تو پھر تو مجھے تو میرے اعمال تو جو میرے اعمال ہوں گے یعنی وہ تو پھر درست ہونے چاہیے. کمی کوتاہی جو ہے اس کے اوپر اللہ پاک نے مغفرت کا دروازہ رکھا ہوا، لیکن ہے کہ جان بوجھ کر نہیں. لیکن کوئی خطا جو ہوتی ہے وہ یعنی بالکل یعنی بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا اس میں کوئی اہتمام نہیں ہوتا. لیکن ہے کہ گناہ میں اہتمام ہوتا ہے، وہ سوچ کے کیا جاتا ہے. جتنے بھی گناہ ہیں ان کے اوپر نظر ڈال لیں. ایسا نہیں ہوا کہ غلطی ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے یہ کیا ہو گیا. وہ اہتمام سے سوچ کر پلاننگ کرتا ہے، وہ پھر وہ سرزد ہوتا ہے اس سے.
اسی لیے اس کی بہت زیادہ پکڑ ہے. اس یعنی اتنے آپ کو آزادی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، دل دیا، دماغ دیا، اور یہ کتاب ہمارے سامنے ہے کہ کیا ہمارے ہوگا. نبی کی شریعت، نبی کے احکامات، اللہ کے احکامات، ان سب کو ایک طرف رکھنے کے بعد اور پھر اس کے بارے میں، اس گناہ کے بارے میں پلاننگ کر کے سوچ کر یہ سب کچھ کرنا، تو اس لیے اس کی معافی نہیں ہے. تا وقت یہ کہ اس سے جو ہے نا یو ٹرن لیا جائے، بالکل منہ موڑا جائے، اور یہ کنفیسڈ اس بات سے بالکل ندامت کے ساتھ اللہ پاک کے سامنے اپنے آپ کو رکھا جائے کہ یہ میں نے کر تو لیا ہے، لیکن ہے کہ میں یہ پتہ نہیں میں نے کیا کر لیا، یا یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اب میں نہیں کروں گا ایسا، میں بالکل صدقے دل سے. اور وہ اخلاص اللہ پاک کی ذات کو پتہ ہے، تو یقیناً جو ہے اس میں معافی ہے. تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے زندہ رکھا ہوا ہے معافی مانگنے کے لیے. اگر یہ مہلت ختم ہو جائے تو پھر کیسے، کہاں، کتنی بڑی ناکامی ہے. تو بس اسی بات کے ساتھ جو ہے اس کا اختتام کرتے ہیں کہ جو غلطی، کوتاہی، کمی مجھ سے بتانے میں، پڑھنے میں، سمجھنے سمجھانے میں سرزد ہو گئی ہے، اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے اور اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے، اس کو درگزر فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام.